السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محترم، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کس طرح نمرود نے خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بدترین نمرود بادشاہ کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ تو آئیے میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے اس زمین پر مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا بدترین بادشاہ جو خود کو خدا کہتا، اس کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا تخت سنگھاسن بابل میں تھا۔ نمرود پہلا بادشاہ جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر رکھا۔ اس کے پیچھے نمرود کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نمرود ان کا خدا ہے۔ پھر ایک رات نمرود خواب دیکھ رہا ہے کہ تارے آسمان میں اس طرح چمک رہے ہیں کہ جیسے سورج اور چاند کی روشنی پھیکی پڑ رہی ہو۔ جیسے ہی نمرود اپنی نیند سے بیدار ہوا، فوراً نمرود محل کے نجومیوں سے خواب کا مطلب پوچھا۔ نجومیوں نے بولا، نمرود، تمہاری سلطنت میں ایک زوان آئے گا جو تیرا رعب، تیرے دبدبے اور تیری اس حکومت کو تباہ کر دے گا۔ نمرود نجومیوں کی اس بات کو سن کر ڈر گیا، اور اس ڈر سے نمرود نے ہزاروں معصوم بچوں کا قتل کروا دیا اور ایک فرمان جاری کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہے۔ لیکن اس جہاں دنیا کے شہنشاہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل، اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کئی سالوں تک اس بابل شہر سے دور رہی، نمرود کے ظلم کے ڈر سے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غارے میں چھپا دیا اور بیٹے کو دودھ پلانے وہ غار میں آتی اور دودھ پلا کر واپس بابل چلی جاتی۔ اس طرح نمرود کے ڈر سے آپ کی والدہ نے اس غار میں چھپ کر تقریباً 7 سال تک آپ کی پرورش کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کی طرف بڑھنے لگے اور آپ شہر میں آ کر رہنے لگے، تب آپ نے دیکھا کہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، تو کوئی بتوں کو خدا مان رہا ہے، تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، خدا وہ ہے جو قدرت کی ہر چیز پر قادر ہے، اور آپ لوگ جو اس سورج اور آگ کی عبادت کر رہے ہو، جو سورج شام ہوتے ہی ڈوب جاتا ہے اور یہ آگ تو پانی سے بجھ جاتی ہے، بھلا یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ نمرود جو ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان بتوں کو جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ پھر جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور کلہاڑی کو وہاں بنے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب کو شک ہوا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شاید اس بڑے بت نے ہی ان سب کو توڑا ہوگا، سب لوگوں نے آپ کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا کہ بھلا یہ پتلا کیسے توڑ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات نمرود کو پتہ چلی تو آگ ببولا ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور اس آگ میں ابراہیم کو جلایا جائے، جس سے لوگوں کو سبق ملے۔ یہ سب دیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم تم سے مدد مانگے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر ابراہیم، آپ حکم کریں کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جیسے ہی آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے
کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور یہ منظر دیکھ کر نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی، اور نمرود سے کہنے لگی، اے نمرود، یہ تو ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور ہے، آگ تو اس کا کچھ نہ کر پائی۔ نمرود بولا، اچھا ایسا ہے؟ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہنے لگا، جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو پوری دنیا پر اس وقت حکومت کرتا تھا، اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک اونچی عمارت پر نمرود کھڑے ہو کر کہنے لگا، کوئی ہے مجھ سے طاقتور تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا، جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ تو پھر کیا تھا، جہاں نمرود نے اپنی فوج تیار کی تھی، اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کا خون اور گوشت کھا گئے۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود بے حد حیران و پریشان ہوا کہ تبھی اچانک ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا، اور نمرود پریشان ہو کر اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا، کوئی مجھے بچا لے۔ نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم بس لوگ اپنی جوتوں کو اتار کر میرے سر پر مارو۔ نمرود کے یہ بولنے پر لوگوں نے اپنے جوتوں سے نمرود کے سر پر جوتے مارنا شروع کیا، اور جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تو اسے سکون ملتا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں آ کر پہنچ گیا تھا۔ وہ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنی جوتیوں سے نمرود کے سر کو جوتیوں سے بجا رہے تھے، اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر نمرود مر گیا اور اس کی پوری سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی ایک پل میں فنار کرتا ہے، کسی کو بھی ایک پل میں ہلاک کر سکتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔